ہر شخص جو اس نے کمایا ہے اس کے مرہون منت ہے، مگر دائیں ہاتھ والے جنتوں میں ہوں گے اور جہنم میں موجود مجرموں سے پوچھیں گے کہ تم جہنم میں کیوں آئے ہو؟ وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور ہم لا یعنی بحثوں میں پڑے رہتے تھے، اور ہم قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی۔ ایسے لوگوں کو سفارش کرنے والوں کی سفارش کام نہیں دے گی۔ کیا ہو گیا ان کو؟ ہم نصیحت کرتے ہیں تو یہ منہ پھیر لیتے ہیں، گویا کہ بلکے ہوئے گدھے ہوتے ہیں جو شیر کو دیکھ کر بھاگ جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو سفارش کرنے والوں کی شفاعت کام نہیں دے گی۔ محترم بھائیوں، دنیا میں رہتے ہوئے انسان زیادہ سے زیادہ نیکیاں بنائے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے، اللہ کی رحمت کے اسباب زیادہ سے زیادہ کرے، پکڑائی دینے والے اسباب کم از کم کرے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے اسباب کو زیادہ سے زیادہ کرے، اسباب زیادہ کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش میں رکاوٹیں کم از کم کرے، تو کچھ اس کے نیک اعمال ہوں گے، کچھ ان کی شفاعت ہوگی، تو انسان کامیاب ہو جائے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے ذی الحجہ میں عرفات کے روزے کا رکھنا کتنا اجر والا ہے۔ ایک سال پچھلا اور ایک اگلا گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد محرم کا روزہ، اس سے بھی ایک سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ رمضان کے روزے جس نے رکھے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جس نے راتوں کا قیام کیا اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس نے قیام کیا، جس نے رمضان کے روزے رکھے، فرمایا جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے موافقت کر جاتی ہے اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو کوئی یہ اگر اپنے آپ سے سوال کرے کہ عرفات کے روزے سے میرے گناہ معاف ہو گئے تھے، اب میں محرم کا کیوں رکھوں؟ تو اگلے سال کے بھی ہو گئے تھے، پچھلے کے بھی ہو گئے تھے۔ اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تعرضوا لنفحات رحمت ربکم، اپنے رب کی رحمت کے جھونکوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا کرو تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل ہو جائے۔ تو رحمت کے اسباب بڑھاتے چلے جانا، اللہ کی ناراضگی کے اسباب کم کرتے چلے جانا، یہ کامیابی ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا جج صاحب نے کہا جی اس مجرم کو 5 دفعہ پھانسی کی سزا، وہ تو ایک بار پھانسی سے ہی مر جائے گا، تو باقی 4 کس کو دیں گے؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر صدر نے معاف کر دیا تو 4 رہ جائیں گی، گھر والوں نے معاف کر دیا تو 3 رہ جائیں گی۔ پھر بھی بچ نہ سکے، غضب کے اسباب اتنے زیادہ ہوں کہ کسی کی سفارش بھی کام نہ آئے، سفارشوں کو مان لینے کے باوجود بھی یہ بچ نہ سکے۔ ایسے ہی زیادہ سے زیادہ رب کی رحمتیں حاصل کرنا، جتنے بھی لا لگ جائیں اس نے یہ نہیں کیا تھا، اس نے وہ کیا تھا، اس سب کے باوجود ہم اگر عرفات کا روزہ کام نہ کر سکے تو وہ والا صحیح، وہ نہیں تو اگلا صحیح، آمین کہنے سے صحیح، رمضان کے روزے رکھنے سے صحیح، چلو راتوں کے قیام کی وجہ سے صحیح،
پکڑائی نہ دو، کوئی نہ کوئی وجہ بن جائے ہمارے بچ جانے کی، اس لیے فرمایا تعرضوا لنفحات رحمت ربکم، اپنے رب کی رحمت کے جھونکوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا کرو، جب بھی کوئی موقع نیکی کا مل جائے کر گزرا کرو، تاکہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی رحمت کے اسباب ہو جائے، اور اللہ کو ناراض کرنے والے اسباب کم از کم کیے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے، ان کی سفارش کے اسباب زیادہ کیے جائیں، بعض لوگوں کی وہ سفارش نہیں کریں گے، ان اسباب سے بچا جائے، ان رکاوٹوں سے بچا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک موقع دیا ہے کہ وہ جو مانگے گا اس کو ملے گا۔ یہ تصور کہ سب کچھ ہی نبی علیہ السلام کے اختیار میں ہوتا ہے، وہ جو چاہیں جب چاہے کر سکتے ہیں، یہ تصور دلیل کے بغیر ہے۔ اب دیکھو نا، آپ یہ چاہتے نہیں تھے کہ چچا ابو لہب مسلمان ہو جائے، چاہتے تھے نا؟ آپ تو چاہتے تھے ہر شخص مسلمان ہو جائے۔ آپ کو جا رہے طائف والوں کو دعوت دینے کے لیے وہ الٹا پتھر مارتے ہیں آپ کو، آپ تو پسند فرماتے ہیں کہ سارے مسلمان ہو جائیں، تو کیا یہ دعا مانی گئی آپ کی؟ یہ تصور کہ جو مانگے ملتا ہے، یہ تصور کہ میرا پیر مستجاب الدعوات ہے، اس کی رب دعا رد نہیں کرتا، نبی سے اوپر ہوا نا پھر۔ خلیل اللہ علیہ السلام رب سے بیٹا مانگتے ہیں، ذاتی کام ہے، ذاتی کام ہے، اللہ بیٹا دے دے۔ 10 سال شادی کو گزر گئے، 20 گزر گئے، 30 گزر گئے، 40 گزر گئے، 80 سال گزر گئے، اللہ نے اولاد نہیں دی۔ 80 سال سے بھی کافی دیر بعد جا کر کے بیٹا دیا، اور اس کے بعد پھر جو بانج بیوی تھی حضرت سارہ، ان کو بھی بیٹا دے دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی چاہے جو چاہے مان لے، جس کی چاہے جو چاہے رد کر دے، بادشاہ ہے، پھر اس کی حکمتیں ہیں، حکمتوں کے تقاضے ہیں۔ فرمایا ہر نبی کو ایک دعا کا اختیار ملا ہے کہ وہ میں ضرور مانوں گا۔ سارے انبیاء نے اپنا اپنا وہ آپشن کھیل لیا، استعمال کر لیا، تمام انبیاء نے وہ دعا مانگ لی، ان کی دعائیں وہ قبول ہو گئیں۔ میں نے وہ دعا محفوظ کر کے رکھی ہوئی ہے، میں نے نہیں مانگی۔ میں سوچتا ہوں جب پتھر مار مار کر لہو لہان کر دیا گیا تھا، فرشتے نے آ کر کہا اگر آپ چاہیں تو میں طائف والوں کے پہاڑوں کو ملا کر کے ان کو بیچ میں پیس کر کے رکھ دوں۔ اتنے زخم تھے، خون نکل نکل کر جوتی تک پہنچ گیا تھا، اس وقت وہ دعا استعمال کر لیے ہوتے، وہ اختیار استعمال کر لیے ہوتے۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں وہ نہیں استعمال کروں گا۔ جب آپ کا ماتھا مبارک ٹوٹا ہوا تھا، دانت مبارک ٹوٹا ہوا تھا، چہرہ لہو لہان تھا، اس وقت وہ آپشن استعمال کر لیے ہوتے۔ جب 3 سال کے لیے ایسی جیل میں ڈال دیا گیا تھا جس میں پکی پکائی دال بھی نہیں ملتی تھی، اس وقت اس کو استعمال کر لیے ہوتے۔ ہر چیز اپنی جان پر برداشت کی، خون دیا، پسینہ دیا، گھر سے نکال دیا گیا، سب کچھ برداشت کیا، لیکن وہ دعا نہیں کی، وہ آپشن استعمال نہیں کیا۔ فرمایا وَاخْتَبَعْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي، میں نے وہ دعا محفوظ کر کے رکھی ہوئی ہے، جیتے جی میں اس کو استعمال نہیں کروں گا، قیامت والے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے استعمال کروں گا۔ آپ کی سفارش جن کو نصیب ہو گئی، سفارش کی اجازت ملے گی تو سفارش ہونی ہے، اجازت اس کے لیے ملنی ہے جس کو فائدہ ہونا ہے۔ لا یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش کوئی کر نہیں سکے گا۔ شہداء بھی سفارش کریں گے 70 لوگوں کی،
نیک لوگ بھی سفارش کریں گے، معصوم بچے جن کے فوت ہو گئے وہ بھی سفارش کریں گے، جو درود پڑھتا رہا ہوگا کثرت کے ساتھ، اذان کا جواب دے کر بعد والی دعا پڑھتا رہا ہوگا، اس کو بھی سفارش کی اجازت، اس کے حق میں بھی سفارش کی اجازت ملے گی۔ لیکن کچھ بد نصیب ایسے ہوں گے ان کو شفاعت نصیب نہیں ہوگی، ان کو سفارش کام نہیں دے گی۔ اللہ المستعان، اللہ ہمیں ان میں سے نہ کرے، اللہ ہمیں ان سے محفوظ رکھے۔ کتنا بد نصیب ہے، آج لوگ گناہ کرتے ہیں اس امید سے کہ کوئی بات نہیں، نبی علیہ السلام کی امت سے ہے، انہوں نے شفاعت کرنی اور ہم نے کامیاب ہو جانا ہے، انہوں نے سفارش کرنی ہے اور ہم نے کامیاب ہو جانا ہے۔ قیامت والے دن اس شخص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی جو دنیا میں قرآن نہیں پڑھتا، جو قرآن سے بیگانہ ہے۔ اپنے آپ سے پوچھو، پچھلے رمضان سے لے کر آج تک کتنی بار قرآن مکمل کیے ہیں؟ روزانہ کتنا پڑھتے ہو؟ اگر رمضان میں قرآن سے دوستی ہے، 11 مہینے قرآن سے بیگانگی ہے، تو پھر دعا کرو اللہ رمضان میں موت لے آئے تو کوئی گزارا چل جائے گا، 11 مہینوں میں موت آئی تو پھر گزارا نہیں چلے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمَ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، رسول فرمائیں گے اللہ میری اس قوم نے تیرے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، آج میں ان کی سفارش نہیں، ان کی شکایت کے لیے آیا ہوں۔ قرآن تیرے ساتھ ہوگا تو صاحب قرآن بھی تیرے ساتھ ہوگا، قرآن تیرے خلاف ہوگا تو صاحب قرآن بھی تیرے خلاف ہوگا۔ اپنی عادت بناؤ، روزانہ ایک احتیاط کر لو کہ اذان ہوتے ہی مسجد میں جانا ہے، کوئی لمبی چوڑی ریاضتوں مراقبوں کی ضرورت نہیں پڑے گی، اتنی سی عادت بنا لو، اذان ہوتے ہی کام چھوڑنا، مسجد میں جانا ہے، آپ جائیں گے سنتیں ادا کریں گے، 2 منٹ 3 منٹ 5 منٹ ہر نماز کے ساتھ جو قرآن پڑھتا ہے وہ تو مہینے میں قرآن ختم کر لے گا۔ صبح صبح قرآن کی 2-3 آیات کا ترجمہ پڑھنا شروع کرو، اگر کوئی معلم میسر نہیں ترجمے والا قرآن پکڑ لو، بیوی بچوں کو بٹھا لو، 3 آیتوں کا ترجمہ آپ کر دو، انہی آیتوں کا ترجمہ بیوی کر دے، انہی آیتوں کا ترجمہ دیکھ کر بڑا بیٹا بڑی بیٹی پڑھ دے، کافی حد تک کلیئر ہو جائے گا۔ سمجھ نہ آئے کسی عالم دین سے فون پہ رابطہ کر لو، قرآن سے دوستی لگا لو، قرآن قیامت والے دن سفارش کرے گا، جو قرآن سے بیگانہ ہوگا قرآن اس کے خلاف ہوگا، القرآن حجت لک علیک، اور جس کے قرآن خلاف ہوگا صاحب قرآن میں اس کی شکایت کرے گا۔ تو قرآن سے دوستی اسی طریقے سے لگ سکتی ہے۔ کتنے بھائی ایسے جن کو قرآن سادہ پڑھنا نہیں آتا؟ میرے عزیز، آپ کا اسلام کس لیول کا ہے کہ آپ کو قرآن کے الفبیٹ سے نہیں معلوم، آپ اسلام کے الفبا سے محروم ہو؟ آپ کا اسلام کس لیول کا ہے؟ تو کوئی حیا کی بات نہیں، سادہ طریقے سے قرآن پڑھنا سیکھ لو، روزانہ نماز سے پہلے 2 منٹ 3 منٹ پڑھنا شروع کر دو، قرآن سے دوستی لگ جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، جو قرآن پڑھتا رہا ہوگا، البقرہ آل عمران پڑھتا رہا ہوگا، سورج قریب آ چکا ہوگا، لوگ پسینوں میں کوئی ٹخنوں تک کوئی گھٹنوں تک کوئی آدھے آدھے کانوں تک ڈوب رہے ہوں گے، اس حالت میں یہ قرآن اس پر بادل بن کر سایہ کرے گا، بادل بن کر سایہ کرے گا۔ دھوپ میں 1 گھنٹہ کھڑا ہونا مشکل ہوتا ہے اور وہ 50,000 سال کی زندگی ہے، 50,000 سال
لوگ دھوپ میں ہوں گے، اور جو دنیا میں قرآن کے سائے میں رہا ہے وہ قیامت والے دن بھی قرآن کے سائے میں ہوگا۔ اور جب اس کے حساب کا وقت آئے گا، رب الجلال کے دربار میں بلایا جائے گا، اس کا قرآن سورہ بقرہ اور آل عمران اس کے وکیل بن جائیں گے۔ وکیل تو چھوٹا لفظ ہے، وکیل تو منت سماجت کرتا ہے۔ یہ فرمایا جھگڑا کریں گی صورتیں اپنے رب کے ساتھ، ہمارے رب کے ساتھ یہ صورتیں جھگڑا کریں گی۔ یا اللہ ہم تیرے قرآن کا حصہ ہیں، اگر ہم تیرے قرآن کا حصہ ہیں، یہ ہمیں پڑھتا رہا ہے، اس کو ہم راتوں کو سونے نہیں دیتی تھی، یہ قرآن پڑھا کرتا تھا، اگر یہ تیرے قرآن کا حصہ ہے اور یہ ہمیں پڑھتا رہا ہے تو اس کو ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، یہ نہیں جا سکتے۔ یہ نہیں کہ اللہ ہم شفاعت کرتی ہیں اس کو محفوظ رکھنا، یہ انداز نہیں ہوگا۔ یہ انداز ہوگا ہم ہیں تیرے قرآن کا حصہ تو ہم اس کو جہنم میں نہیں جانے دیں گے۔ تو حاجان عن صاحبہما، یہ صورتیں پڑھنے والے کے لیے جھگڑا کریں، اور نہیں پڑھتا رہا القرآن حجت اللہ کا حوالے یہ تیرے خلاف ہوگی، اور صاحب قرآن رب کے دربار میں آ کر کہیں گے ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، تیری اس قوم نے، میری اس قوم نے تیرے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، آج ہم ان کی شکایت کے لیے آئے ہیں۔ نمبر 2، جو لوگ شرک کرتے ہوں گے رب الجلال کے ساتھ، یہ آپ کی یا کسی اور کی سفارش کے مستحق نہیں ہوں گے۔ ما كان للنبي والذين آمنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى، نبی کے لیے اور مومنوں کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ کسی مشرک کے لیے دعا کرے، استغفار کرے، سفارش کرے، اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ اس پر ایک سوال پیدا ہوتا تھا، تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے دعا کیوں کی جبکہ وہ اسلام پر نہیں تھا؟ اللہ نے فوراً اسی آیت کے اگلی آیت میں جواب دیا وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے وعدہ کیا تھا سأستغفر لك ربی انه كان بی حفیہ، میں تیرے لیے اپنے رب سے استغفار کروں گا۔ فلما تبین له انه عدو للہ، جب پتہ چل گیا کہ کفر پر مر گیا ہے، تبرأ منه، ابراہیم علیہ السلام نے برات کا اظہار کر دیا تھا، سفارش کرنا بند کر دی تھی۔ اس لیے کسی کے لیے، نبی کے لیے، مومن کے لیے لائق نہیں کہ وہ شرک والے کی سفارش کرے۔ اس لیے کہ فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ اس بات کو کبھی معاف نہیں کرتا کہ اس کے برابر کسی کو سمجھا جائے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، شرک سے چھوٹا جرم کوئی بھی ہو اللہ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا، لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اختصار کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی رب ہے، الحمدللہ رب العالمین پہلی صورت، قل اعوذ برب الناس آخری صورت۔ اللہ رب ہے، اللہ پیدا کرتا ہے، اللہ کائنات کو چلاتا ہے، اللہ روزی دیتا ہے۔ اگر کوئی یہ تصور کرے کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی یہ عنایات کرتا ہے جو اوپر سے نیچے آتی ہے، ان میں کوئی اور بھی ہے، اللہ جیسا کوئی اور خزانے دینے والا ہے، کوئی اور اولاد دینے والا ہے، کوئی اور شفا دینے والا ہے، کوئی اور کائنات کو چلانے والا ہے، اگر یہ تصور ہے تو یہ شرک ہے، ایسے شخص کی سفارش نہیں ہو سکتی۔ نمبر 2، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نام ہیں، اللہ کریم ہے، رحیم ہے، غفور ہے، جواد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ علیم ہے، علام ہے، لطیف ہے، خبیر ہے، عزیز ہے، حکیم ہے۔ جتنے اچھے اچھے نام اللہ کے ثابت شدہ ہیں ان کے اندر اللہ کی صفات موجود ہے۔ اللہ سمیع اور بصیر ہے، سنتا اور دیکھتا ہے، دیکھتے تو ہم بھی ہیں، سنتے تو ہم بھی ہیں، لیکن ہماری سماعت اور بصارت رب الجلال کے ساتھ نہیں ملتی، حاشا وہ کلا، بالکل نہیں ملتی، اس کے مشابہت نہیں ہے۔ اللہ جیسی سماعت کسی کی نہیں، اللہ جیسی بصارت کسی کی نہیں، اللہ جیسا علم غیب کسی کے پاس نہیں۔ رب الجلال کی جتنی بھی صفات ہیں ان میں ان کے برابر کسی کو سمجھنا یہ دوسری قسم کا شرک ہے، ایسے شخص کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ تیسری توحید ہے
ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ آخری صورت میں فرمایا الہ الناس، لوگوں کا معبود ہے، جو اللہ کے سوا کسی اور کو معبود سمجھے، کسی قسم کی عبادت رب کو چھوڑ کر کسی اور کی کرے، 99% عبادتیں رب کی کرے، خالص 1% کسی اور کی کر لے، فرمایا ترکتہ وشرکہ، ایسے شخص کو بھی ہم دھتکار دیتے ہیں، ایسی عبادت کو بھی ہم مردود کر دیتے ہیں، ہم قبول نہیں کرتے، ہم تو وہ قبول کرتے ہیں جو خالص میرے لیے ہو۔ شرکت والا کام پسند نہیں ہے، جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے مدد ایسے کام میں مانگے جو صرف اللہ کر سکتا ہے، وہ بندہ نہیں کر سکتا جس سے مانگا جا رہا ہے، تو پھر ایسے شخص کو بھی سفارش نصیب نہیں ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ جو قرآن سے دور ہے، شفاعت سے دور ہے، جو شرک کرتا ہے سفارش سے دور ہے، جو دین خود بنا کر اس پر عمل کرتا ہے وہ بھی شفاعت سے دور ہے۔ ہم سے تو اس دین پر عمل نہیں ہوتا جو آسمان سے آیا ہے، ہم مزید بناتے چلے جائیں اور اس پر عمل کرتے جائیں، ہمیں کیا مصیبت ہے؟ آج کے عام مسلمان کے پاس کتنا اسلام ہے، وہ صبح اٹھ کر قوالی سنتا ہے اور جب سارا دن نماز نہیں پڑھتا، جمعرات والے دن مولوی صاحب کو کھانا بھیج دیتا ہے، اور میلے والے 3 دن وہ میلے پہ ہوتا ہے، اور یہ جو بیچ میں آ جاتے ہیں ربیع الاول میں اور ادھر ادھر یہ منا لیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میرا اسلام پورا ہے۔ ان سب میں وہ کہاں ہے جو آسمان سے آیا ہے؟ آدم علیہ السلام کو اللہ فرماتے ہیں فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میری طرف سے ہدایت آئے گی، جو اس پر چلے گا وہ کامیاب ہوگا، جو دنیا میں بیٹھے بٹھائے اپنا دین بناتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، اس کو نہ صرف کوئی نمبر نہیں ملیں گے، ایسے جواب کا کوئی نمبر نہیں ہوتا جس کا سوال پیپر میں نہ ہو، ایسے جواب کا کوئی نمبر نہیں ہوتا، ایسی عبادت کا کوئی اجر نہیں جو آپ نے خود بنائی ہے، بلکہ الٹا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہو جائے گا، الٹا رب کی ناراضگی لے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے اسلام بنانا، تیرا حق نہیں ہے کہ اسلام کو بنایا جائے۔ اسلام بنانا کسی مخلوق کا حق نہیں ہے، صرف رب الجلال کا حق ہے۔ فرمایا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، میرا پیارا حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنی طرف سے دین بنا لیا ہوتا، میرے نام لگا دیا ہوتا، ہم ان کو سزا دیتے اور تم مل کر ان کو ہم سے چھڑا نہیں سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سزا نہیں دی، اس کا مطلب انہوں نے کوئی چیز کا اضافہ نہیں کیا اپنی طرف سے، جو آسمان سے آیا وہی اس کی مخلوق تک پہنچایا ہے۔ جب اللہ کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دین نہیں بناتے تو آج کا مولوی، پرسوں کا مولوی، یہ کر لو تو اتنا اجر ملے گا، وہ کر لو تو اتنا اجر ملے گا، اور پھر یہ کہ اس میں کیا حرج ہے اور اس میں کیا حرج ہے، اس سے بڑا حرج کیا ہوگا کہ یہ اللہ اس کے رسول کا بتایا ہوا نہیں ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا قیامت والے دن جنت سے ایک نہر نکلے گی، میدان محشر میں ایک حوض بنا ہوگا، سینکڑوں میل لمبا اور چوڑا ہوگا، دودھ سے سفید، شہد سے میٹھا اس کا پانی ہوگا، آسمان کے ستاروں سے زیادہ اس کے کٹورے ہوں گے۔ میں اپنی امت کو اس سے پانی پلاؤں گا جو ایک بار پی لے گا، نہیں یظمأ ابدا، کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ اللہ ہمیں ان میں سے کر دے۔ یہ بھی آپ کی سفارش، عملی سفارش ہے، ایک قولی سفارش، یا اللہ ان کو معاف کر دے، ایک ہے عملی کہ جن کو میں نے پانی پلا دیا ان کو معافی ہو جائے، یہ عملی سفارش ہے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتہ چلے، اتنا بڑا مجمع ہوگا کہ آپ کا امتی کون کون سا ہے، یہ تو گستاخی بنتی نہیں، آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ گستاخی ہے نہیں، آج کے زمانے میں گستاخی ہے، اس زمانے میں گستاخی نہیں تھی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم نبی کے لائق ہے، یہ اللہ والا نہیں ہے جتنا اللہ کے پاس ہے۔
فرمایا میں دیکھوں گا جس جس کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے اس کو میں پانی پلاتا جاؤں گا، اس میں بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ فرمایا قوم آئے گی وہ اعضائے وضو کی وجہ سے میں ان کو پانی پلانے لگوں گا، اچانک رب کی پولیس آئے گی ان کو دور لے جائے گی، میں کہوں گا او صحابی او صحابی، ارے شکل سے تو میرے ساتھی لگ رہے، کہاں لے جا رہے ہو؟ وہ کہیں گے یہ آپ کے ساتھی نہیں ہے، وضو کرتے تھے نمازیں پڑھتے تھے مگر یہ آپ کے ساتھی نہیں، یہ آپ کے بعد انہوں نے اپنی طرف سے دین بھرنا شروع کیا تھا اور اس دین پر عمل کرتے تھے جو انہوں نے بنایا تھا۔ اس لیے آج یہ آپ کی ہاتھ سے پانی نہیں پی سکتے، یہ آپ کی سفارش کے مستحق نہیں ہے۔ میں کہوں گا سحقن سحقن لمن غیر بعدی، دفع ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، جس نے میرے دین کو تبدیل کر دیا تھا، میرا ان سے کوئی لینا دینا نہیں۔ کتنی باتیں ہوں گی؟ چوتھی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صنفان من امتی لن تنالہما شفاعتی، میری امت کے دو قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو میری سفارش نصیب نہیں ہوگی۔ ایک وہ ہیں جو حکمران ہیں، ذمہ دار ہیں مگر ظلم کرتے ہیں، ظالم حکمران۔ یاد رکھو حکومتیں کفر کے باوجود چل سکتی ہیں، ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتی۔ بندہ کافر ہو، حکمران ہو، کافر ہو مگر عدل کرتا ہو، وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ بندہ مسلمان ہو، مومن ہو مگر ظلم کرتا ہو، یہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور آج جو کرپشن کے کیس کھل رہے ہیں اور نت نئے انداز سامنے آ رہے ہیں کرپشن کے، سمجھ نہیں آتی کہ یہ ان لوگوں جن کا خون نچوڑا ہے ان کو کیسے تلاش کریں گے اور کیسے ان کا بدلہ چکائیں گے۔ یعنی ایسی مصیبت ہے کہ واپسی کے دروازے بند نظر آتے ہیں۔ کوئی کیلکولیشن، کوئی کیلکولیٹر، کوئی کمپیوٹر اتنے زیرو نہیں لکھ سکتا جتنی کرپشن ہوئی، لوگوں کا مال ہڑپ ہوا۔ کئی لوگ چلتی گنے کی ٹرالی سے گنے کھینچ لیتے ہیں بڑے شوق سے، ابھی یہ تو اس کو واپس کیسے کرے گا؟ کرنا تو پڑے گا، تیرا تو نہیں تھا یہ، تو نے نکال لیا، اس کو واپس کیسے کرو گے؟ پیچھے بھاگ کر تو نے کھینچ تو لیا، واپس کیسے کرو گے؟ کوئی کہتا ہے میں بس میں گیا اور جیسے کنڈکٹر آیا میں ادھر ہو گیا اور وہ ادھر ہوا تو میں ادھر ہو گیا، میں نے کرایہ نہیں دیا، اس کو پتہ ہی نہیں چلنے دیا۔ بہت چلاک بنتے ہو، اس کو واپس کیسے کرو گے؟ کہاں سے تلاش کرو گے وہ گاڑی اور کہاں سے تلاش کرو گے وہ مالک؟ اس کو واپس کیسے کرو گے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کے نے کسی پہ زیادتی کی ہے وہ دنیا میں اپنا معاملہ صاف کر لے قبل اس کے کہ وہ دن آئے جب درہم و دینار ختم ہو جائیں گے، معاملہ لین دین کا نیکی اور برائیوں کے ساتھ ہوگا۔ جس نے لینا ہے، ایک شخص آئے گا نیکیوں کا پہاڑ لے کر، نیکیوں کا پہاڑ لے کر آئے گا، قریب ہے کہ اس کی جنت کا فیصلہ ہو جائے۔ یاتی وقت قذف ھذا واکل مال ھذا وسفک دم ھذا وضرب ھذا، فرمایا کچھ لوگ آ جائیں گے تو تم کیسے آئے ہو؟ اللہ اس نے ہمارا دین ہے، تیرا کیا مسئلہ ہے؟ مجھے تھپڑ مارا تھا، میرا خون نکال دیا تھا، مجھ پہ تہمت لگائی تھی، مجھے علاقہ چھوڑنا پڑ گیا تھا، میرا مال کھا گیا تھا۔ فرمایا یوتا ھذا من حسناتہ وھذا من حسناتہ، اس کو بھی دے دیا جائے گا، اس کو بھی تول کر دے دیا جائے گا، حتیٰ کہ نیکیوں کا پہاڑ ختم ہو جائے گا، لینے والے باقی ہوں گے، پھر ان کے ظلم کے برابر ان کے گناہ اس کے سر پر لادے جائیں گے، یہاں تک کہ اس کا نیکیوں کا پہاڑ گناہوں کا بن جائے گا اور اس کے جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا ظلم کرنے والا ظالم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب نہیں ہوگی۔ دوسرے مقام پر فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے لوگوں کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا کہ اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے بھی امام عادل، عادل حکمران، پہلا نمبر عادل حکمران کیا ہے؟
اگر حکمران ہے عدل کرتا ہے 50,000 سال کی زندگی رب کے سائے میں ہوگا، دنیا دھوپ میں ہوگی، اور اگر ظلم کرتا ہے تو پھر اس کو آپ کی سفارش بھی بچا نہیں سکے گی۔ کسی پر ظلم کرنا تو دور کی بات ہے۔ فرمایا جو شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، کتنے لوگ اپنا حساب نہیں کرتے، ایسے اندازے سے تھوڑی سی دے دی، جب بھی سارا سال کو مانگنے آتا تھوڑی سی دے دی، بولے میری ہو گئی، حساب نہیں کرتے۔ فرمایا جو اپنی زکوٰۃ نہیں دیتا، قیامت والے دن اس کا پیسہ جہنم میں گرم کر کے اس کو لگایا جائے گا۔ اگر بکریوں کی ہے تو بکری اس کو پاؤں کے نیچے سینگوں کے ساتھ روندے گی، اگر اونٹ ہے تو اونٹ اس کو روندے گا، پھر کہے گا یا رسول اللہ اغثنی، اے اللہ کے رسول میری مدد کرو، میں تمہیں آج بتاتا ہوں میں تمہاری کوئی مدد نہیں کروں۔ اللہ کا مال کھایا، غریبوں کا مال کھایا، اپنا کمایا ہوا، اور اگر کسی کا کمایا ہوا کھایا تو اس کو کون بچائے گا؟ گزارا چل جاتا ہے، حرام کے بغیر بھی گزارا چل جاتا ہے اور اچھا چل جاتا ہے، لیکن جب لینے آئیں گے اس وقت تیرا گزارا نہیں چلے گا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون عن المجرمین، جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تمہیں آگ میں کیوں ڈالا گیا؟ کبھی کسی کا چالان ہو جائے نا، پوچھتے کیا کیا لا لگایا، وہ کہتے ایک تو لگایا تیرے شیشہ ٹوٹا ہوا تھا، دوسرا تیرا اشارہ بند تھا، تیسرا تو نے اشارہ کاٹا، پانچواں تیرا لائسنس نہیں تھا، چھٹا تیری پارکنگ غلط تھی، یہ لا لگائے ہیں، اتنے جرمانے کیے ہیں۔ جہنمیوں سے پوچھا جائے گا تم پر کیا لا لگائے؟ وہ کہیں گے نمبر 1 لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ نماز پڑھتا ہو، مرد ہو، صحت والا ہو، مسجد میں نماز نہ پڑھے تو اس کی سزا سزائے موت۔ دلیل دے دوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے میں لکڑیاں اکٹھی کرواؤں، پھر ساتھیوں کو بھیجوں، مسلح پر کسی اور کو کھڑا کروں، ساتھیوں کو لے کر جاؤں مدینہ میں، جس گھر نوجوان بندہ مرد جو نماز پڑھنے کے لیے جس کو آنا تھا نہیں آیا، اس کے چاروں طرف آگ لگا کر ان کو جلا کر راکھ کر سزائے موت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مکتوم نابینا کہتے ہیں جی میرا گھر دور ہے، کوئی میرا ہاتھ پکڑ کر لانے والا نہیں، ولیس معی احد یقودنی، مجھے اجازت ہونی چاہیے۔ آپ نے اجازت دے دی، فوراً جبریل امین آئے، آ کر کہا اگر ان کو اذان کی آواز سنائی دیتی ہے تو ان کو گھر پڑھنے کی اجازت نہیں۔ نماز پڑھتا ہے مگر گھر پڑھتا ہے، اس کی سزا جلا دو اس کو، اور جو پڑھتا نہیں اس کا کیا بنے گا؟ کہیں گے لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ایسے شخص کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت نہیں کریں گے۔ ولم نکن نطعم المسکین، پڑوس میں لوگ مسکین تھے، غریب تھے، ہمارے پاس وافر تھا، ہم اس کو دیا نہیں کرتے تھے، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اس کی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت نہیں کریں گے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم فضول باتیں کیا کرتے تھے، اس میں تو بڑے پکڑے جائیں گے۔ کل مجھے کسی نے سوال کیا واٹس ایپ گروپوں پہ، وہ بتائیں جی یوسف علیہ السلام کی زلیخا سے شادی ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی؟ یہ فضول بات ہے۔ تو کہتا ہے بتاؤ موسیٰ علیہ السلام کی امی کا نام کیا تھا؟ فضول بات ہے۔ تو کہتا ہے یزید اس کا کیا معاملہ تھا؟ یہ تیرے عقیدے کی بات ہے، یزید کے بارے میں ہمارا کیا نظریہ ہونا چاہیے؟ کیوں بھائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے بھی 10 سال بعد کا واقعہ ہے، یہ تیرے عقیدے کا مسئلہ ہے، تیرے عمل کا مسئلہ ہے۔ اس کی بنیاد پر امت کو پھاڑنا، اس کی بنیاد پر تار تار کرنا، اس کی بنیاد پر اپنے عقیدے کی بنیاد رکھنا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ کہا ان کو بھی اللہ تعالیٰ کے رسول کی شفاعت نہیں ملے گی جو فضول باتوں میں پڑے رہتے ہیں۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، وہ بات کرو جو تیرے عمل کی ہے، جو تیری پاکی پلیتی سے متعلق ہے، جو تیرے نماز روزے سے متعلق ہے، جو تیرے عقیدے سے متعلق ہے، اس پہ بات کرو۔ ایسے کام کا کسی نے کوئی بات کر دی، اجی تم بتاؤ اس کی کوئی دلیل ہے؟ جس نے بات کی اس سے پوچھو۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم قیامت کے دن کا انکار کرتے تھے، حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ،
کہ جن لوگوں کا تذکرہ کیا ہے نماز نہیں پڑھتے تھے، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، آڑی ٹیڑھی بحثوں میں پڑے رہتے تھے، فرمایا ان کو کسی سفارش کرنے والے کی شفاعت کام نہیں دے گی. بعد آ جاؤ. یہ زبان، یہ بحث خام خواہ وقت ضائع کرنا، اس کا پوچھا جائے گا. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. تیری آنکھ کا بھی سوال ہوگا، تیری زبان کا بھی سوال ہوگا، تیرے کانوں کا بھی سوال ہوگا، تیرے اوقات کا، تیری زندگی کا سوال ہوگا. ان شبابہ فیما ابلا، اپنی جوانی کیسے بسیدہ کی. ان حیاتہ فیما افنا، تو نے اپنی زندگی کیسے فنا کی. ان سب کا سوال کیا جائے. بہت محتاط ہو کر، بہت سنجیدہ ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے اسباب کو بڑھاتے چلے جاؤ. اور جو رکاوٹیں میں نے بیان کی ہیں ان سے بچنے کی کوشش کرو تاکہ ہم گناہ گاروں کو اللہ معاف فرما دے اور رب ذوالجلال ان کی سفارش سے ہمیں جنتوں کا وارث بنا دے. اللہ تعالیٰ جو میں نے عرض کیا ہے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.